اگر میرے جانشین کی بھی زیارت ہو جائے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ جانشین عطار بھی اپنی زیارت کروا دیں. ان کو بھی دیکھیں ہم دیکھتے رہیں انشاءاللہ مدنی کام کرتے رہیں گے آگے بڑھتے رہیں گے. اچھا تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ بری صحبتوں کے ہم نقصانات پر بھی کچھ میں عرض کر رہا تھا. اب عرض یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کی تھی کہ عموماً ہم ایک تعداد ہے جو بری صحبت میں بیٹھ کر سگریٹ کی عادت بنتی ہے, گٹکے کی عادت بنتی ہے. ہم نے کچھ آپ کے لیے مناظر نکال کر رکھے ہیں کہ کس طرح ان چیزوں سے نقصانات اور کیا حال ہوتا ہے. تو کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں, ذرا دکھائیے. جی ہاں دکھاتے. یہ سب تقریباً 10 سگریٹ کے پیکٹ جو ہیں یہ انہوں نے کھولے ہیں اور یہ 10 سگریٹ کے پیکٹ کے دھوئیں کو بتائیں گے کہ اس کا کیا حال ہوتا ہے. اب یہ 10 سگریٹ کے پیکٹ کو اس طرح انہوں نے مشین میں لگائیں گے اور دیکھیں جلایا اس کو, اور اس کا دھواں جو ہے وہ نکوٹین جو ہے وہ اس پانی میں جا رہا ہے. جی جو سارا پوری سگریٹ کا جو کچھ ہے نا وہ نیچے جا رہا ہے, وہ اس پانی کے اندر جا رہا ہے. اور یہ 10 سگریٹ کے پیکٹ کو انہوں نے ایک سائنٹیفک طریقے, اب دیکھیں پانی کا کلر کیا ہو گیا ہے, اللہ 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 بڑھتے 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 یہ پورا کالا رنگ ہو گیا ہے. اور صرف 10 سگریٹ کے پیکٹ ہیں. جو روز کا ایک پیکٹ پینے والا ہے اس کا یہ حال تو 10 دن میں ہو جاتا ہوگا. اور اب انہوں نے اس پانی کو بوائل کرنا شروع کیا ہے. ایسا بھی دیکھیں ڈیزل جیسا کلر ہو گیا ہے اور یہ پانی اڑ گیا اور اب وہ جو مواد ہے وہ باقی بچ گیا ہے. اللہ اللہ اللہ, یہ تار لکھا ہوا ہے 7.2 گرام. دس از ایکسٹریملی فیٹل پوائزن, یعنی یہ خطرناک قسم کا جو ہے نا زہر ہے جو 10 سگریٹ کے پیکٹ میں بن گیا. یہ نقصان ہے. پھر یہ آج کل کیا ہے کہ لوگ جو بیچارے سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں نا فوراً افطار کے بعد, افطار کرتے ان کو سگریٹ چاہیے ہوتی ہے. اس کے کیا نقصانات ہیں؟ افطار کے فوراً بعد جو سگریٹیں پیتے ہیں وہ مدنی چینل پر بھی ہیں, وہ بھی دیکھیں. جو یہاں ہیں اگر عادی ہیں تو وہ بھی دیکھیں کہ اس کے بھی میں بھیجا تھا میں نے آپ کو. اکبر بھائی ہیں نہیں ہیں, ان کو کہا بھی تھا کہ یہ دکھانا تھا. چلیں تو یہ نقصانات ہیں. اس کے علاوہ بعض لوگ گٹکے وغیرہ کھاتے ہیں یا کچھ اور بھی ہوتا ہے, اور بھی دکھائیے کیا دکھانا تھا. اور ہٹاتے رہیے گا. یہ دیکھیں زبانیں, منہ, دانت, یہ چلاتے رہیں. یہ سب اندر میں منہ, دانت اور یہ جو مسورے وغیرہ ہوتے ہیں, ہونٹ, یہ گل سڑ جا رہے ہیں. چھالے ہو جاتے ہیں. پھر یہ چھالا کینسر بننے کا اس میں خدشہ رہتا ہے. یہ دیکھیے کیا حال ہوتا ہے. یہ گٹکے کھانے والوں کا حال ہوتا ہے. تو مہربانی کریں سگریٹ کے اگر عادی ہیں تو وہ بھی چھوڑ دیں, اور گٹکے اور پان کے عادی ہیں تو وہ بھی چھوڑیں. اور یہ چھوڑنے کی کو استقامت پانے کے لیے کہ پھر اس طرف ہم نہ جائیں, بری صحبت چھوڑ دیں. کون نیت کرتا ہے؟ تو یہ چیزیں امیر سننا کا اس پر بھی کچھ ارشاد فرمائیں. الصلاة والسلام على سيد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. سگریٹ اور پان گٹکوں کے نقصانات تو اپنے بہت سنے, لیکن اب چونکہ ہمارے تعلقات زیادہ ہیں نا, میرا جاننے پہچاننے والے, دم کروانے والے, تو کئی مریض دیکھے میں نے جو پان گٹکے کھانے کی وجہ سے جن کے منہ کا حصہ سڑ جانا,
आर पार सुराख मवाद और बिल्कुल यानी कि ऐसी सूरत बन जाए कि बंदा देख ना सके। दांतों का कैंसर, जबान का कैंसर, गालों का कैंसर, होठों का कैंसर, तो ये मैंने तो कई इस तरह के मरीज देखे हैं पान गुटखे के सबब, जिनके ये हाल हुआ या सिगरेटों के सबब। तो वाकई ये जहन बना लें कि इसको छोड़ना है, और अभी आपने नियत कर ली है, जिन्होंने वो हर हाल में इसको निभाएं, और जिन्होंने नियत नहीं की वो भी अपना जहन बनाएं। डॉक्टर बोले इसका इंतज़ार ना करें, कि डॉक्टर बोलेगा ना तो साथ में टेंशन भी ऐसा ही देगा कि अदमुए हो जाएंगे आप जब डॉक्टर बोलेगा ना कि तुमको यूं और यूं है। तो अभी से बिल्कुल इससे जान छुड़ा लीजिए। अच्छा, जो इफ्तार करके फ़ौरन सिगरेटें पीते हैं उनके लिए वो कितना उनको अंदर में ये चीज़ें, इनको सिगरेट का धुआं इन्हें नुकसान पहुंचा रहा होता है, इसका भी एक कुछ मनाजिर हमारे पास तैयार हैं, तो वो भी आपको दिखाना था। और ये देखकर वाकई एक जहन बनना चाहिए कि बस आज के बाद ये नहीं। ये घरों में भी बैठे हुए हैं कई ऐसे शायद जो सिगरेट के आदी होंगे और फ़ौरन ये इफ्तार करने के बाद ये दौड़ते होंगे कहीं ना कहीं सिगरेट पीने के लिए। तो मेहरबानी करें, इसको छोड़ने का जहन बनाएं, और जैसे ये तैयार हो मुझे बताइए, ताकि ये हम इंशाअल्लाह आपको भी दिखाएंगे, मदनी चैनल के नाजरीन भी देखें, हाजरीन भी देखें। माशाअल्लाह आपने कल भी नियत की थी, आज भी आपने नियतें की हैं, बस इसके नुकसान देखते रहेंगे तो मज़ीद होगा। आपके वालिदैन भी अगर आपको इस आदतों में देखते तो इनका भी दिल जलता है। तो मैं वापस यही अर्ज़ करूँगा कि इसमें माँ बाप की खुशी की नियत भी कर ली जाए कि मैं ये आदत छोड़ूंगा तो मेरे माँ बाप का दिल खुश हो जाएगा। अगर ऐसा है तो माँ बाप का दिल खुश करने की भी इंशाअल्लाह ताला नियत अगर बनेगी तो इसका भी हमें अल्लाह ने चाहा तो सवाब मिलेगा। और वैसे वो आदत क्यों रखे जो किसी मोअज़्ज़ज़ फ़र्द के पास जाएँ तो हम ये चीज़ कर भी नहीं सकते, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। अल्लाह करीम इससे नजात पाना नसीब फरमाए। चला दें, चलाइए, 2 मिनट लगेंगे। अब आप कुछ मदनी फूल अगर अता फरमाएं। सिगरेट के ताल्लुक से तो कुछ अब जहन में आ नहीं रहा, आपने तो बहुत कुछ बयान कर ही दिया होगा। नहीं बाबा, आप जो आज हमारा जो मौजू था असल में वही था कि दोस्त किसको बनाए, कि वो जो हमें जन्नत की तरफ लेके जाए या वो जो हमें जहन्नम की तरफ लेके जाए। आपने भी आज मदनी मुज़ाकरे में इसके बारे में काफ़ी मदनी पुल अता फरमाए, लेकिन यहाँ भी बाज़ औक़ात जो था ना इस तरह की दोस्तियाँ पाई जाती हैं, और बैठते हैं तो उस बैठने में कोई दीनी मकसद सामने नहीं होता, कोई उखरवी मकसद सामने नहीं होता, और बस ऐसे बैठ कर टाइम पास कर रहे होते। इसमें कितने इल्म दीन सीखने के मदनी फूल भी हमारे हाथ से निकल जाते दोस्ती के अंदर। ये यहाँ ऐसे होते होंगे। अब वो इस वक्त यहाँ हो ये भी ज़रूरी नहीं। ऊपर का पता नहीं, ऊपर की अजमीन ऊपर स्क्रीन तो अल्लाह करे वो देख रहे हो स्क्रीन पर। तो यहाँ तो हम आए अल्लाह ताला से लौ लगाने के लिए, अपनी मग़फ़िरत करवाने के लिए, और यहाँ भी अगर ज़ाती दोस्तियाँ रखें और फिर वो भी गप शप मारने के लिए इधर की उधर की, सियासी गैर सियासी तरह तरह की फिर बातें जिस तरह दोस्तों में होती है, ज़ाहिर मुझे भी इसका पता है, अजीब व गरीब बातें होती हैं, गिबतें भी होती होंगी, बदगुमानियाँ, चुगलियाँ, मजाक, मस्करियाँ। तो मेहरबानी करके इन चीज़ों से भी अपने आप को बचाएं और जान छुड़ाएं, और दोस्त बंदा उसको बनाए कि जिसको देखकर खुदा याद आ जाए, जिसकी बातों से हमें दीन का जज्बा मिले, नेकी की दावत का शौक़ पैदा हो और अमल की तरग़ीब हो। ऐसा दोस्त हो कि हम भूलें तो याद दिला दे हमको। आइए आपको कुछ दिखाते हैं। सिगरेट पीना वैसे ही सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन इफ्तारी के फौरन बाद सिगरेट बिना अचानक मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। ऐसे अफराद जो रोजा खोलते ही सिगरेट पीने के आदी हैं, वो अपने आप को जिस्मानी तौर पर सख्त खतरात में मुब्तला कर देते हैं।
جی ہاں، ایک جائزے کے مطابق ترکی میں کی جانے والی ایک تحقیق میں ماہرین کا کہنا ہے کہ روزہ افطار کرنے کے بعد سگریٹ پینے سے زیادہ خطرناک عمل کوئی نہیں۔ تحقیق کے مطابق افطار کے وقت جسم کو پانی، گلوکوز اور آکسیجن کی سخت ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ایسے میں سگریٹ کے ایک کش سے شریانیں سکڑ جاتی ہیں اور خون میں آکسیجن مناسب مقدار میں جذب نہیں ہوتی۔ اس کے نتیجے میں خون گاڑھا ہو جاتا ہے، جس سے اس کے جمنے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن بے ربط ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور ان سب عوامل سے دل کی بیماریاں لاحق ہونے کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تحقیق میں شامل ایک ماہر طب کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں افطار کے فوری بعد سگریٹ نوشی نہ صرف امراض قلب میں مبتلا کر سکتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جسمانی جھٹکوں اور ہاتھ پاؤں میں کپکپاہٹ کا باعث بھی بننے لگتی ہے۔ لہٰذا ایسے افراد جو افطار کے فوری بعد سگریٹ پیتے ہیں وہ احتیاط کریں۔ کوئی بعید نہیں، ایسے بھی ہوں گے جو افطار سگریٹ سے کرتے ہوں، طلب ان کی عادت ہوتی ہے، طلب بہت ہوتی ہے سگریٹ کی، انشاءاللہ بچیں گے۔ یہ جو بھی پان گٹکے سگریٹ کے عادی ہیں، امیر سنت کو یہ بھی ایک تحفہ 26ویں کا دے دیں کہ بس آج سے باپا آپ کی 26ویں کی خوشی میں ہم نے آج سے یہ چیزیں بھی چھوڑ دیں، خلاص بری صحبت بھی چھوڑ دی، انشاءاللہ سب ختم، ہم ہیں اور ہماری دعوت اسلامی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جانشین کے اتار کی بھی زیارت کرتے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اب وہ سگریٹ کے علاوہ جہاں سحری اور افطاری میرے ساتھ کرتے ہیں سائیں بھائی، آج وہاں کچھ شور شرابہ تھا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، تو یہ میں نے 10 دن کا اعتکاف شروع ہونے سے پہلے تو سمجھایا تھا، تو الحمدللہ تقریباً نہیں تھا، یہ آج پھر شروع تھا، تو میں نے کہا پھر ذہن بنایا تھا میں موقع ملے گا تو عرض کروں گا۔ تو جب بھی آپ کہیں بھی بھیڑ دیکھیں نا تو بیٹھ جاؤ سے کیا شور بنتا ہے، اور عام طور پہ لوگ سنتے تو ہیں نہیں، لفٹ بھی نہیں کراتے، کیونکہ بیٹھ جاؤ کرنے والا خود نہیں بیٹھتا، وہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اگر خود بیٹھ جائے نا سب تو شور نہیں ہوگا، زبان سے بولے نہیں تو پھر شور نہیں ہوتا، ورنہ شور ہوتا ہے، کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، اور ایک دوسرے کی عموماً مانتے نہیں ہیں۔ اگر بولنا ہی ہے تو میں یہ عام طور پہ یہی کرتا ہوں، بولتا نہیں ہوں، لیکن ایک تعداد ہے جو مانتی ہے، بعض نہیں بھی مانتے، زبان سے کم ہی سمجھاتا ہوں، ترکیب بن جاتی ہے اکثر، آج پھر بن گئی تھی، موقع مطلب نہیں تھا، مطلب مجھے میں بولنا نہیں چاہتا تھا، شور مچا رہے، سنتے تو نہیں ہے، سنیں گے نہیں، اور پھر اپنی بھی جو بھی ہے مطلب وہ پھر کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے بولنے سے۔ تو آئندہ کے لیے یہاں بھی خیال رکھیے، مسجد کے اندر بھی، فنائے مسجد میں بھی، جہاں بھی رش ہو تو بیٹھ جاؤ، ہٹ جاؤ، یا جیسے میں تقسیم کرنے کے لیے کوئی ترکیب کرتا ہوں تو کئی صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں باپا باپا، تو یہ بھی مزہ نہیں آتا قفل مدینہ۔ خالی یوں ہاتھ اٹھائیں گے تو کافی ہے، یہ اشارہ کو سکھایا تھا، اب بعض دعا کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ نہیں اٹھایا کریں، ایک ہاتھ، تاکہ رسالہ میں رکھ دوں اس میں، ایک ہی بار مہینے میں پورے ماہ رمضان میں ایک بار لینا ہے، یہ بھی بار بار آپ کو بتایا جاتا ہے۔ مجھے چھونا نہیں ہے، لیکن کوئی چھوتا ضرور ہے، بعض کوششوں میں ہوتے ہیں تو یہ ہمارے خادمین ان کو پکڑ لیتے ہیں، اصل وہ میں گر سکتا ہوں ایج آپ کے سامنے، یوں سب میرے کو نیچے سے ترکیب کریں گے تو ہو سکتا ہے جھٹکا لگ جائے، چوٹ آ جائے، کسی کو چوٹ آ جائے، مجھے چوٹ آ جائے اور بد نظمی ہو، تو اس لیے وہ ہاتھ نہیں لگانا ہوتا، مجھے دو اور یہ آوازیں نہ نکالی جائے۔ اب سب تک تو میں پہنچ نہیں سکتا نا، نماز کا وقت بھی ہوتا ہے، جماعت بھی لینی ہوتی ہے آپ لوگوں کو، تو جہاں تک میں تھوڑی بہت
बांटता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ। इस पे भी ताउन फरमाते रहिए और मुस्तकिल ताउन, जहाँ भी जाएं इस तरह के मौके पर आप कम से कम आप शोर ना मचाया करें, बैठ जाओ करके, इससे शोर बढ़ेगा। माशाअल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी इशराक का टाइम नहीं हुआ है, 14-15 मिनट हैं, तो जाग मदनी हल्के लगेंगे वो। मदनी हल्कों में जाग जाइए और नमाज पढ़ के सोना।